خبردار جو بندہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی پیاری سورۃ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورۃ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں شفا ہے، آیت میں نور ہے اور سورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں، اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں، غم دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں، اسے ایسے دروازوں سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کی علامت نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے کرتا ہے، وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بس وہ جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جو فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جنبت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ کوثر 70 بار پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا، اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا اور جو باتیں اس وقت مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہوتی ہیں ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے، روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں، دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہیے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتی ہوں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سورۃ کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر بڑا یا نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب چاہیں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے کہ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کاملین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر
33 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر صورت پڑھنی ہے، یعنی سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، بس آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا، رشتے کا کاروبار اور اولاد، دل کی سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رات اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز رات کو سورۃ کوثر پڑھیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناگہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگی، دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام اور اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جب کسی پر بہت زیادہ قرض واجب ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناگہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ کوثر کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمعی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ کوثر سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے، آمین۔
ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز 5 وقت پر ادا کرنی ہے اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔